الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی نیت کی برکت۔ دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ اچھی نیت کی برکت پڑھ یا سن لے، اس کے سارے نیک کام اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا، آمین۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نیت کی برکت سے مغفرت کی دلچسپ حکایت منقول ہے کہ ایک اعجمی یعنی غیر عربی شخص چند آدمیوں یعنی عربیوں کے پاس سے گزرا جو بیٹھے مذاق اور چھیڑ چھاڑ میں مصروف تھے۔ عربی کے جملے سن کر وہ غریب سمجھا کہ یہ لوگ ذکر اللہ عز و جل کر رہے ہیں۔ اس نے حسن نیت کے مطابق یعنی اچھی نیت کے ساتھ ان کی طرح کہنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے اچھی نیت کی وجہ سے اس اعجمی کو بخش دیا۔ اچھی نیتیں دشوار ہیں، اس سے تو پیٹھ پر کوڑے کھانا آسان ہے۔ اچھی نیتیں کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ذہن حاضر رہے۔ جو اچھی نیتوں کا عادی نہیں ہے اسے شروع میں بتکلف اس کی عادت بنانی پڑے گی، لہذا ابتداً اس کے لیے سر جھکائے، آنکھیں بند کر کے ذہن کو مختلف خیالات سے خالی کر کے یکسو ہو جانا مفید ہے۔ ادھر ادھر نظریں گھماتے ہوئے، بدن سہلاتے کھجاتے ہوئے، کوئی چیز رکھتے اٹھاتے ہوئے یا جلد بازی کے ساتھ نیتیں کرنا چاہیں گے تو شاید ہو نہیں پائیں گی۔ نیتوں کی عادت بنانے کے لیے ان کی اہمیت پر نظر رکھتے ہوئے آپ کو سنجیدگی کے ساتھ پہلے اپنا ذہن بنانا پڑے گا۔ حضرت سیدنا نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہماری پیٹھ کا کوڑے کھانا اچھی نیت کے مقابلے میں آسان ہے۔ دنیاوی نعمتوں کے سبب آخرت کی نعمتوں میں کمی آئے گی۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، اللہ عز و جل کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا گناہ نہیں ہے، لیکن اس سے سوال ضرور ہوگا، اور جس سے حساب میں پوچھ گچھ ہوئی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور جو آدمی دنیا میں مباح چیزوں کو استعمال کرتا ہے، اگرچہ اسے قیامت میں اس پر عذاب نہیں ہوگا، لیکن اسی مقدار میں آخرت کی نعمتیں کم ہو جائیں گی۔ غور تو کیجئے، کتنے بڑے نقصان کی بات ہے کہ انسان فانی نعمتوں کے حصول میں بہت جلدی کرے اور اس کے بدلے اخروی نعمتوں میں کمی کے ذریعے نقصان اٹھائے۔ دنیاوی لذات کا دل سے مٹا دے شوق تو، کر عطا اپنی عبادت کا الہی ذوق تو۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوشبو لگانے کی نیتیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے خوشبو بھی ایک بہت پیاری نعمت ہے۔ اس کا استعمال کرنا مباح یعنی نہ ثواب نہ گناہ ہے۔ یہ نعمت اس طرح استعمال کرنی چاہیے کہ عبادت بن جائے اور ثواب ہاتھ آئے۔ چنانچہ اس کو عبادت بنانے کے لیے اچھی نیتیں کرنی ہوں گی۔ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں تو ایک دم شروع مت کر دیجئے، پہلے کچھ ٹھہر جائیے اور ذہن پر زور دے کر اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا خوشبو لگانی ہے تو اس کی شیشی اٹھانے سے قبل، اور اگر اٹھا ہی لی ہے تو کھولنے سے پہلے یکسوئی کے ساتھ سر جھکا کر، ہو سکے تو آنکھیں بند کر کے اطمینان سے اور خوب توجہ کے ساتھ نیتیں کیجیے۔ عطر لگانے کے ذریعے مختلف ثوابات کمانے کا مشورہ دیتے ہوئے عارف باللہ
محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مباح کاموں میں بھی اچھی نیت کرنے سے ثواب ملے گا، مثلا خوشبو لگانے میں اتباع سنت، اور مسجد میں جاتے ہوئے لگانے پر تعظیم مسجد کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ فرحت دماغ یعنی دماغ کی تازگی اور اپنے اسلامی بھائیوں سے ناپسندیدہ بو دور کرنے کی نیتیں ہوں تو ہر نیت کا الگ ثواب ملے گا۔ یہاں حسب حال مزید نیتیں بھی شامل کی جا سکتی ہیں، مثلا بسم اللہ پڑھ کر شیشی اٹھاؤں گا، بسم اللہ پڑھ کر ڈھکن کھولوں گا، بسم اللہ پڑھ کر لگاؤں گا۔ مسلمانوں اور فرشتوں کو خوشبو سے فرحت یعنی سرور خوشی پہنچاؤں گا، خصوصاً گرمی میں کپڑوں کے اندر اگر پسینے کی بدبو ہو جاتی ہو تو یہ نیت بھی کی جا سکتی ہے کہ خود سے بدبو دور کر کے مسلمانوں کو غیبت سے بچاؤں گا۔ نماز سے قبل لگانے میں یہ نیت بھی شامل کر سکتے ہیں کہ نماز کے لیے زینت حاصل کروں گا، خوشبو سونگھ کر درود شریف پڑھوں گا۔ خوشبو نعمت ہے، اس لیے استعمال کرنے اور سونگھنے میں بطور شکر الہی الحمدللہ کہوں گا۔ خوشبو لگاؤں گا تاکہ عقل میں اضافہ ہو، اس سے دینی احکام یعنی دینی تعلیم، دینی تدریس، سنتوں بھرے بیان وغیرہ سمجھنے میں مدد حاصل کروں گا۔ احیاء العلوم میں ہے، حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کی خوشبو اچھی ہو اس کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ خوشبو لگانے کی غلط نیتوں کی نشاندہی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خوشبو لگانے میں اکثر شیطان غلط نیت میں مبتلا کر دیتا ہے، لہذا عطر لگانے میں اچھی نیتوں کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا ابو حامد امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اس نیت سے خوشبو لگانا کہ لوگ واہ واہ کریں یا قیمتی خوشبو لگا کر لوگوں پر اپنی مالداری کا سکہ بٹھانے کی نیت ہو تو ان صورتوں میں خوشبو لگانے والا گناہ گار ہوگا، اور خوشبو بروز قیامت مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوگی۔ دنیا پسند کرتی ہے عطر گلاب کو، لیکن مجھے نبی کا پسینہ پسند ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی برکت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے نیک اعمال کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز وجل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بری نیتوں سے نجات اور اچھی نیتوں کی عادات نصیب ہوں گی۔ کورنگی باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے، میری فوج میں ملازمت تھی اور میں ماڈرن نوجوان تھا، البتہ نماز پڑھا کرتا تھا۔ امی جان کی بیماری کے باعث سخت تشویش تھی۔ ایک اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دی۔ میں نے معذرت چاہتے ہوئے ان سے کہا، امی جان سخت بیمار ہیں، ایسی حالت میں انہیں چھوڑ کر سفر نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مشورہ دیا، آپ صرف مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لیجئے کہ جب بھی موقع ملا کر لوں گا، اور آج نماز تہجد ادا کر کے گڑ گڑا کر امی جان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیے، انشاءاللہ عز وجل ضرور کرم ہوگا۔ انہوں نے یہ بات کچھ ایسے دل نشین انداز میں کہی کہ دل کو لگ گئی، اور میں نے سفر کی نیت کر لی۔ رات اٹھ کر تہجد ادا کر کے خوب رو رو کر دعا مانگی، پھر نماز فجر کے لیے مسجد کا رخ کیا۔ واپسی پر جب گھر پہنچا تو حیرت سے کھڑے کا کھڑا ہی رہ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میری وہ زار یعنی کمزور اور سخت بیمار امی جان، جو خود اٹھ کر بیت الخلا یعنی واش روم بھی نہیں جا سکتی تھیں، بیٹھی اطمینان سے کپڑے دھو رہی ہیں۔ میں نے عرض کی، امی جان آپ آرام فرمائیے، کہیں طبیعت زیادہ نہ بگڑ جائے، میں خود کپڑے دھو لوں گا۔ اس پر فرمایا، بیٹا الحمدللہ عز وجل، آج مجھے نہ کوئی درد ہے نہ تکلیف،
میں اپنے آپ کو بہت ہلکی پھلکی محسوس کر رہی ہوں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میرے دل میں ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہوئی کہ سفر کی نیت کی برکت سے دعا کو مقبولیت مل گئی ہے۔ اسلامی بھائی سے ملاقات پر تفصیل عرض کی تو انہوں نے خوب حوصلہ بڑھایا اور ہمدردانہ مشورہ دیا کہ بلا تاخیر مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے۔ لہذا میں عاشقان رسول کے ساتھ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ الحمدللہ عز وجل مدنی قافلے میں سنتوں بھرے سفر، اور اس دوران عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے ہمارے گھر میں مدنی ماحول بن گیا۔ مجھ جیسا ماڈرن نوجوان داڑھی اور امامہ سجا کر سنتوں کی خدمت میں لگ گیا۔ امی جان اور میرے بچوں کی ماں دونوں اسلامی بہنوں کے اجتماع میں شرکت کرتی ہیں۔ غور فرمائیے، میں نے صرف مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی اور اس کے سبب برکت ہی برکت ہو گئی، تو نہ جانے مدنی قافلوں میں سنتوں بھرے سفر کی کیا کیا مدنی بہاریں ہوں گی۔ کاش ہر اسلامی بھائی ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کا عادی ہو جائے۔ اچھی نیت کا پھل پاؤ گے بے بدل، سب کرو نیتیں قافلے میں چلو، دور بیماریاں اور ناداریاں ہوں ٹلے مشکلیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے مدنی قافلے میں کی نیت کرنے والے کا بیڑا پار ہو گیا۔ الحمدللہ عز وجل ماں کی صحت کے ساتھ ساتھ گھر بھر کے لیے آخرت کی راحت کے حصول کے لیے تیاریوں کا بھی سامان ہو گیا۔ واقعی اچھی نیت پھر اچھی نیت ہوتی ہے۔ اچھی نیت سے مدنی قافلے میں سفر کرنے کے کیا کہنے۔ جب جوتا پہننے میں الٹے پاؤں سے پہل کی تو حضور محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا سردار احمد قادری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد رشید فرماتے ہیں کہ میں 1955 سنہ عیسوی میں جب دورہ حدیث شریف سے فارغ ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے رخصت لے کر آنے لگا، میں نے غلطی سے اپنا جوتا پہلے بائیں یعنی الٹے پاؤں میں پہن لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ کر مجھے فوراً واپس بلا لیا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، جوتا پہننے میں سنت یہ ہے کہ پہلے دائیں یعنی سیدھے پاؤں میں پہنا جائے، اور جوتا اتارنے کی سنت یہ ہے کہ پہلے بائیں یعنی الٹے پاؤں سے جوتا اتارا جائے۔ جوتے پہننے کی نیتیں، کوئی سا بھی کام ہو ایک دم شروع کر دینے کے بجائے پہلے کچھ ٹھہر کر نیت کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ مثلا جوتے پہننے لگے ہیں تو رک جائیے اور حسب حال پہلے یہ نیتیں کر لیجئے۔ اتباع سنت میں جوتے پہنوں گا۔ چلنے والے کے جوتوں کی آواز چونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند تھی، اس لیے راہ چلتے یا سیڑھی چڑھتے اترتے ہوئے آواز نہ پیدا ہو، اس کا خیال رکھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہنوں گا۔ جوتے کے ذریعے پاؤں کو زخم یا گندگی وغیرہ سے محفوظ رکھنے کی کوشش کے ذریعے عبادت پر مدد حاصل کروں گا۔ پہننے میں سیدھے جوتے سے پہل کرنے کی سنت ادا کروں گا۔ سنت تنظیف ادا کروں گا، یعنی پاؤں کو میل کچیل سے بچاؤں گا۔ اسی طریقے پر حسب حال مزید نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح جوتے اتارتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے، الٹے سے پہل کرنے، موقع ہو تو بزرگوں کی ادا کی مشابہت کرتے ہوئے جوتوں کا اگلا رخ قبلے کی طرف رکھنے وغیرہ کی نیتیں ہو سکتی ہیں۔ جوتے قبلہ رخ رکھنے کے متعلق عرض ہے، حضور محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ کے شاگرد و مرید میرے مخدوم و محترم حضرت قبلہ مفتی عبداللطیف صاحب عطا اللہ عمرہ کی صحبت میں چند روز گزارنے کی سگے مدینہ عفیہ عنہ کو سعادت ملی۔ ان دنوں مفتی صاحب
متزلو کا یہ عمل دیکھا کہ ہمارے بے ترتیب رکھے ہوئے جوتوں چپلوں کا رخ اپنے دستے مبارک سے جانب قبلہ فرما دیتے تھے۔ میں نے متعجب ہو کر سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ میں نے قبلہ استاد گرامی حضور محدث اعظم مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نہ صرف جوتے بلکہ ہر چیز قبلہ رو رکھنا پسند فرماتے تھے، اور اس عمل میں سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی اس حکایت کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ لوٹا قبلہ رخ ہو گیا۔ ایک بار جیلان شریف کے مشائخ کرام رحمہم اللہ تعالی کا ایک وفد حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کے لوٹے شریف کو غیر قبلہ رخ پایا تو اس کی طرف آپ رحمت اللہ علیہ کی توجہ دلائی۔ اس پر آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم کو جلال بھری نظر سے دیکھا۔ وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے جلال کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک دم گرا اور تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اب ایک نظر لوٹے پر ڈالی تو وہ خود بخود قبلہ رخ ہو گیا۔ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے۔ یہ عام دستور ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا پیاری لگتی ہے۔ الحمدللہ سگے مدینہ عفیان کو سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اور حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ سے بہت محبت ہے، لہذا جب سے آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ ادا معلوم ہوئی ہے، اس ادا کو ادا کرنے کی عادت بنا لی ہے اور اپنے لوٹے، چپل اور دیگر چیزوں کا اگلا رخ جانب قبلہ رہے، اس کی کوشش رہتی ہے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ والوں کی نقالی میں یقیناً برکت ہی برکت ہے، اور کیوں نہ ہو کہ کائنات کے تمام اللہ والوں کے سردار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشکبار ہے، البرکت مع اکابرکم، یعنی برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ چل مدینہ کے 7 حروف کی نسبت سے جوتے پہننے کے ساتھ 7 مدنی پھول۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ 32 صفحات پر مشتمل رسالہ 101 مدنی پھول صفحہ 20 تا 22 سے مع تصرف عرض ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 1، جوتے بکثرت استعمال کرو کہ آدمی جب تک جوتے پہنے ہوتا ہے گویا وہ سوار ہوتا ہے۔ نمبر 2، جوتے پہننے سے پہلے جھاڑ لیجئے تاکہ کیڑا یا کنکر وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ کہتے ہیں کسی جگہ دعوت میں فارغ ہو کر ایک صاحب نے جو ہی جوتا پہنا چیخ نکل گئی اور پاؤں لہو لہان ہو گیا۔ دراصل بات یہ ہوئی کہ کھانے کے دوران کسی نے نوکدار ہڈی پھینکی تو وہ جوتے کے اندر چلی گئی، اور پہننے والے نے جوتے جھاڑے بغیر پہنے تو پاؤں زخمی ہو گیا۔ نمبر 3، سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھا جوتا پہنیے پھر الٹا، اور اتارتے وقت پہلے الٹا جوتا اتاریے پھر سیدھا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم میں سے کوئی جوتے پہنے تو دائیں یعنی سیدھی جانب سے ابتدا کرنی چاہیے، اور جب اتارے تو بائیں یعنی الٹی جانب سے ابتدا کرنی چاہیے، تاکہ دایاں یعنی سیدھا پاؤں پہننے میں اول رہے اور اتارنے میں آخری رہے۔ نزہۃ القاری میں ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت حکم یہ ہے کہ پہلے سیدھا پاؤں مسجد میں رکھے اور جب مسجد سے نکلے تو الٹا پاؤں نکالے۔ مسجد کے داخلے کے وقت اس یعنی جوتے پہننے کی ترتیب والی حدیث پر عمل دشوار ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کا حل ارشاد فرمایا ہے کہ جب مسجد میں جانا ہو تو پہلے الٹے پاؤں کو نکال کر جوتے پر رکھ لیجئے، پھر سیدھے پاؤں سے جوتا نکال کر مسجد میں داخل ہوں، اور جب مسجد سے باہر ہوں تو الٹا پاؤں نکال کر جوتے پر رکھ لیجئے، پھر سیدھا پاؤں نکال کر سیدھا جوتا پہن لیجئے، پھر الٹا پہن لیجئے۔ حضرت سیدنا ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص ہمیشہ جوتا پہنتے وقت سیدھے پاؤں سے اور اتارتے وقت
الٹے پاؤں سے پہل کرے وہ تلی کی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 4، مرد مردانہ اور عورت زنانہ جوتا استعمال کرے۔ نمبر 5، کسی نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے عرض کی کہ ایک عورت مردوں کی طرح جوتے پہنتی ہے۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آدمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی عورتوں کو مردانہ جوتا نہیں پہننا چاہیے، بلکہ وہ تمام باتیں جن میں مردوں اور عورتوں کا امتیاز یعنی فرق ہوتا ہے، ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کی وضع اختیار کرنے یعنی نقالی کرنے سے ممانعت ہے۔ نہ مرد عورت کی وضع یعنی طرز اختیار کرے، نہ عورت مرد کی۔ نمبر 6، جب بیٹھیں تو جوتے اتار لیجئے کہ اس سے قدم آرام پاتے ہیں۔ نمبر 7، استعمالی جوتا الٹا پڑا ہو تو سیدھا کر دیجئے۔ تنگ دستی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اوندھے جوتے کو دیکھنا اور اس کو سیدھا نہ کرنا۔ سنت سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 2 کتب بار شریعت حصہ 16 304 صفحات نیز 120 صفحات کی کتاب سنت اور آداب ہدیتاً حاصل کیجئے اور پڑھیے۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں سوال۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ یوں عرض کی گئی۔ کچھ غریب مسلمان بغرض تبلیغ صلاح یعنی نماز کی تبلیغ کے لیے شہر سے باہر معاذات یعنی بعض دیہاتوں میں پیدل دھوپ اور پیاس کی تکلیف اٹھا کر بنا کسی ذاتی نفع کے لالچ کے فی سبیل اللہ آدھی رات سے اٹھ کر گئے اور دوسرے دن واپس آئے۔ بعض لوگ ان میں بھوکے پیاسے بھی شامل تھے۔ ان کی کوشش سے تقریباً 100 مسلمان مستعد نماز یعنی نماز کے لیے تیار ہوئے۔ بیان کیا جائے کہ ان کے لیے کیا اجر ہے تاکہ آگے ہمت بڑھے۔ ہمارے اس نیک کام کرنے پر ایک شخص نے کہا اس میں رکھا ہی کیا ہے، کوئی اپنے لیے نماز پڑھے گا، تم کیوں کوشش کرتے ہو؟ وہ شخص کیسا ہے جو لوگوں کے حوصلے پست کرتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا جواب۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اس طرح جواب ارشاد فرمایا۔ نماز کی دعوت دینے والوں کے لیے ان کی نیت پر اجر عظیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ عز و جل تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں۔ ہدایت کو جانے کے لیے آتے جاتے جتنے قدم ان کے پڑے ہر قدم پر 10 نیکیاں ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی پارہ 22 سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے۔ یہ کہنا کہ تم کیوں کوشش کرتے ہو شیطانی قول ہے۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا فرض ہے، فرض سے روکنا شیطانی کام ہے۔ شکار کی ممانعت کے باوجود بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے ہفتے کو مچھلی کا شکار کیا تھا وہ بھی بندر کر دیے گئے، اور جنہوں نے انہیں نصیحت کرنے کو منع کیا تھا وہ بھی تباہ ہو گئے۔ منع کرنے والوں کا قول پارہ 9 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 164 میں بیان کیا گیا ہے۔ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، ترجمہ کنز الایمان، کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے؟ تو گناہ سے روکنے والوں کو گناہ سے روکنے کے کار خیر سے منع کرنے والے بھی تباہ ہوئے، اور نصیحت کرنے والوں نے نجات پائی۔ اور یہ کہنا کہ اس یعنی نماز کی دعوت دینے کے کام میں
رکھا ہی کیا ہے، سب سے سخت کلمہ ہے۔ کہنے والے کو تجدید اسلام و تجدید نکاح چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سرخ اونٹوں سے کیا مراد ہے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس مبارک فتوے میں نیکی کی دعوت دینے والوں کی حوصلہ شکنی کرنے والوں کے اس جملے تم کیوں کوشش کرتے ہو کو شیطانی قول قرار دے کر اس کی مذمت کی گئی ہے۔ یہاں وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو بسا اوقات مبلغین سے کہہ دیتے ہیں کہ چھوڑو چھوڑو، اس کو سمجھانے کا کیا فائدہ، یہ تو نیکی کی بات مانتا ہی نہیں، گناہ چھوڑتا ہی نہیں، سدھرتا ہی نہیں، راہ راست پر آتا ہی نہیں۔ یہ جملہ بالکل غلط اور غلط ہے۔ یقیناً سمجھانا فائدے سے خالی ہوتا ہی نہیں۔ اچھی نیت ہو تو اصلاح کے لیے سمجھانا کار ثواب ہے، تو کیا ثواب ملنے میں فائدہ نہیں؟ یہ مانتا ہی نہیں بول کر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ مبلغ کی ذمہ داری منوانا نہیں، فقط پہنچانا ہے؟ منوانے والی ذات رب کائنات جل جلالہ کی ہے۔ اس فتوے میں مسلم شریف کی حدیث پاک بیان کی گئی ہے کہ اگر اللہ عز و جل تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں۔ حضرت علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمت اللہ علیہ اس حدیث نبوی کی شرح میں لکھتے ہیں، سرخ اونٹ اہل عرب کا بیش قیمت مال سمجھا جاتا تھا، اس لیے ضرب المثل یعنی کہاوت کے طور پر سرخ اونٹوں کا ذکر کیا گیا۔ اخروی امور کی دنیاوی چیزوں سے تشبیہ یعنی مثال صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کا ایک ذرہ بھی دنیا اور اس جیسی جتنی دنیا میں تصور کی جا سکیں ان سب سے بہتر ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی ایک کافر کو مسلمان بنانا دنیا کی بڑی دولت سے بھی بہتر ہے، بلکہ کافر کو قتل کرنے سے بہتر ہے کہ اسے رغبت دے کر مسلمان کر لیا جاوے کہ اللہ نے چاہا تو اس سے اس کی آئندہ ساری نسل مسلمان ہوگی۔ سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی قافلے میں سفر کی 44 نیتیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کیے جانے والے سوال کے ذریعے یہ بھی معلوم ہوا کہ نمازوں کا جذبہ رکھنے والے اس دور کے مسلمان بھی نیکی کی دعوت کے لیے قافلے میں سفر کیا کرتے تھے، اور اب تو فیضان رضا سے اس مدنی کام کے لیے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی بھی قائم ہو گئی ہے، جس کا مدنی پیغام تا دم تحریر کم و بیش دنیا کے 150 ملکوں میں پہنچ چکا ہے۔ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے کے مسافروں کے تو بس وارے ہی نیارے ہو جاتے اور نیکیوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ اس مدنی سفر میں جس قدر اچھی نیتیں کریں گے انشاء اللہ عز و جل اسی قدر ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ مثلا حسب حال ان میں سے یہ نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ اگر شرعی مقدار کا سفر ہوا تو گھر میں روانگی سفر کی 2 رکعت نفل ادا کروں گا، اپنے ذاتی خرچ پر سفر کروں گا، پلے سے کھاؤں گا، ہر بار سواری کی دعا پڑھوں گا اور موقع ملا تو پڑھواؤں گا۔ اگر کسی اسلامی بھائی کو جگہ نہ ملی تو اپنی نشست ترک کر کے اس پر اس کو باصرار بٹھاؤں گا۔
بس یا ریل گاڑی میں کوئی بوڑھا یا بیمار مسلمان نظر آئے گا تو اس کے لیے نشست خالی کر دوں گا، مدنی قافلے والوں کی خدمت کروں گا، امیر قافلہ کی اطاعت کروں گا، زبان، آنکھوں اور پیٹ کا قفل مدینہ لگاؤں گا، یعنی فضول گوئی، فضول نگاہی سے بچوں گا اور خواہش سے کم کھاؤں گا، سفر میں بھی ہر موقع پر نیک اعمال پر عمل جاری رکھوں گا، وضو، نماز اور قرآن پاک پڑھنے میں جو غلطیاں ہوں گی وہ عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر درست کروں گا، جو جانتا ہو وہ یہ نیت کرے کہ سکھاؤں گا، سنتیں اور دعائیں سیکھوں گا اور دوسروں کو سکھاؤں گا اور ان پر زندگی بھر عمل کرتا رہوں گا، تمام فرض نمازیں مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا کروں گا، تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین کی نمازیں پڑھوں گا، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا، فارغ اوقات ملے تو اللہ اللہ کرتا رہوں گا، درود شریف پڑھتا رہوں گا، دوران درس و بیان وغیرہ بغیر کچھ پڑھے خاموشی سے سننا ہوتا ہے، صدائے مدینہ لگاؤں گا یعنی نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو جگاؤں گا، راستے میں جب جب مسجد نظر آئے گی تو بلند آواز سے صلو علی الحبیب کہہ کر صلی اللہ علی محمد کہوں گا اور کہلواؤں گا، بازار میں جانا ہوا تو بالخصوص نیچی نگاہیں کیے گزرتے ہوئے بازار کی دعا پڑھوں گا اور موقع ملا تو پڑھاؤں گا، مسلمانوں سے پرتپاک طریقے پر ملاقات کروں گا، خوب انفرادی کوشش کروں گا، ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کے لیے مسلمانوں کو تیار کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، درس دوں گا، موقع ملا تو سنت و بھرا بیان کروں گا، جہاں قافلہ جائے گا وہاں کے کسی بزرگ کے مزار شریف پر مدنی قافلے کے ہمراہ حاضری دوں گا، سنی عالم کی زیارت کروں گا، اگر مدنی قافلے کا کوئی مسافر بیمار ہو گیا تو تیمارداری کروں گا، اگر کسی مسافر کے پاس خرچ ختم ہو گیا تو امیر قافلہ کے مشورے سے اس کی مالی امداد کروں گا، سفر میں اپنے لیے، گھر والوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے دعائے خیر کروں گا، جس مسجد میں قیام ہوگا وہاں وضو خانے اور مسجد کی صفائی کروں گا، اگر کسی نے بلا وجہ سختی کی تب بھی صبر کروں گا، تھکن وغیرہ کے سبب غصہ آ گیا تو زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے ضبط کروں گا، اگر مسجد میں مدنی قافلے کو قیام کی اجازت نہ ملی تو کسی سے الجھنے کے بجائے اس کو اپنے اخلاص کی کمی تصور کروں گا اور مدنی قافلے کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعائے خیر کرتا ہوا پلٹوں گا، اگر کوئی جھگڑا کرے گا تو حق پر ہونے کے باوجود اس سے جھگڑا نہ کر کے حدیث پاک میں دی ہوئی اس بشارت کا حقدار بنوں گا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا اس کے لیے جنت کے اندرونی کنارے میں ایک گھر کا ضامن ہوں، اگر کسی نے ظلمن مارا بھی تو جوابی کارروائی کرنے کے بجائے شکر ادا کروں گا کہ راہ خدا عز و جل میں مار کھانے کے باوجود دین پر ڈٹے رہنے والی سنت بلالی ادا ہوئی، اگر میری وجہ سے کسی مسلمان کی دل آزاری ہو گئی تو اسی وقت عاجزی کے ساتھ معافی مانگوں گا، چونکہ ہر وقت ساتھ رہنے میں حق تلفیوں کا امکان زیادہ رہتا ہے، لہذا واپسی پر ہر ایک سے فردن انتہائی لجاجت کے ساتھ معافی تلافی کروں گا، شرعی سفر سے واپسی پر گھر والوں کے لیے تحفہ لے جانے کی سنت ادا کروں گا، سفر اگر شرعی ہوا تو مسجد میں آ کر غیر مکروہ وقت میں واپسی سفر کے 2 نفل پڑھوں گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امت مصطفیٰ کی خصوصیت، پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ رب العباد عز و جل اس امت کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ
ترجمہ کنزُل ایمان۔ تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ عز و جل پر ایمان رکھتے ہو۔ الحمدللہ عز و جل ہم خوش نصیب ہیں، الحمدللہ عز و جل ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم ہمارے گناہ گار ہاتھوں میں آیا۔ یقیناً ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی تمام امم سابقہ یعنی پچھلی امتوں سے افضل ہے۔ افضلیت کا سبب ہرگز یہ نہیں کہ اس امت میں سرمایہ داروں کی کثرت ہوگی یا یہ لوگ دنیاوی طور پر بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہوں گے، ان میں انجینئر اور ڈاکٹر بکثرت ہوں گے، نہ ہی فضیلت کی یہ وجہ ہے کہ یہ جنگجو بہادر اور طاقتور ہوں گے، یا یہ اس لیے افضل ہیں کہ نہایتی چالاک و زیرک یعنی ہوشیار ہوں گے، بلکہ ان کی افضلیت کی وجہ تو یہ ہے کہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے اہم منصب پر فائز ہیں۔ اللہ عز و جل کرے کہ ہم اپنے اس منصب عالی کی اہمیت سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تعریف۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں ان آیات کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، المعروف اور المنکر میں ساری بھلائیاں از مستحبات ایمانیات یعنی مستحبات سے لے کر اسلامی عقائد تک داخل ہیں، اور ساری برائیاں از مکروہات کفریات یعنی ناپسندیدہ باتوں سے لے کر ہر قسم کے کفر تک شامل ہیں۔ اور امر کے معنی ہے حکم، یعنی یہاں حکم سے مراد ہر قسم کا حکم ہے، زبانی ہو یا قلمی یا طاقت والا، خواہ بڑوں سے عرض کر کے ہو یا ساتھیوں کو مشورہ دے کر یا چھوٹوں کو دباؤ سے حکم دے کر، یعنی تمہاری شان یہ ہے کہ ہر بھلائی کا ہر طرح حکم دو اور ہر خوبی ہر طرح پھیلاؤ اور ہر برائی کو ہر طرح مٹاؤ اور لوگوں کو اس یعنی برائی سے باز رکھو۔ مزید فرماتے ہیں اس آیت مقدسہ میں گویا فرمایا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، تم میری صفت ہدایت کے مظہر یعنی ظاہر کرنے والے ہو، لہذا تم بہترین امت ہو، تمہارے دم سے تمام لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، میں تمہارے ذریعے لوگوں کو ایمان، قرآن اور عرفان یعنی اپنی پہچان بخشوں گا، اور تمہاری ہی روشنی سے انہیں راہ جنان یعنی جنت کا راستہ دکھلاؤں گا۔ جو مجھ تک پہنچنا چاہے تمہارے زمرے یعنی گروہ میں آ جائے۔ سنت عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسلمانوں کی بھاری اکثریت بے عملی کا شکار ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں میں نیکی کی دعوت عام کرنے کی جتنی ضرورت آج ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، آج مسلمانوں کی بھاری اکثریت بے عملی کا شکار ہے۔ نیکیاں کرنا نفس کے لیے بے حد دشوار اور ارتکاب گناہ بہت آسان ہو چکا ہے۔ مسجدوں کی ویرانی اور سینما گھروں، ڈرامہ گاہوں کی رونق دین کا درد رکھنے والوں کو 8 آنسو رلاتی ہے۔ ٹی وی، وی سی آر، ڈش اینٹینا، انٹرنیٹ اور کیبل کا غلط استعمال کرنے والوں نے گویا اپنی آنکھوں سے حیا دھو ڈالی ہے۔ تکمیل ضروریات و حصول سہولیات کی حد سے زیادہ جد و جہد نے مسلمانوں کی بھاری تعداد کو فکر آخرت سے یکسر غافل کر دیا ہے۔ گالی دینا، تہمت لگانا، بدگمانی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، لوگوں کے عیب جاننے کی جستجو میں رہنا، لوگوں کے عیب اچھالنا، جھوٹ بولنا، جھوٹے وعدے کرنا، کسی کا مال ناحق کھانا، خون بہانا، کسی کو بلا اجازت شرعی تکلیف دینا، قرض دبا لینا، کسی کی چیز عاریتاً یعنی وقتی طور پر لے کر واپس نہ کرنا،
مسلمانوں کو برے القاب سے پکارنا، کسی کی چیز اسے ناگوار گزرنے کے باوجود بلا اجازت استعمال کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، چوری کرنا، زنا کرنا، فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا، سود و رشوت کا لین دین کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور انہیں ستانا، امانت میں خیانت کرنا، بدنگاہی کرنا، عورتوں کا مردوں کی اور مردوں کا عورتوں کی مشابہت یعنی نقالی کرنا، بے پردگی، غرور، تکبر، حسد، ریاکاری، اپنے دل میں کسی مسلمان کا بغض و کینہ رکھنا، شماتت یعنی کسی مسلمان کو مرض، تکلیف یا نقصان پہنچنے پر خوش ہونا، غصہ آ جانے پر شریعت کی حد توڑ ڈالنا، گناہوں کی حرص، حب جاہ، بخل، خود پسندی وغیرہ معاملات ہمارے معاشرے میں بڑی بے باکی کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ گناہ کرنے والوں کا دوسروں پر بھی وبال، کثیر گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے براہ راست دوسروں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص چوری کا گناہ کرے گا تو اس شخص کا نقصان ہوگا جس کی چیز چرائی جائے گی۔ بالکل یہی معاملہ ڈاکہ ڈالنے، اسلحہ دکھا کر موبائل فون وغیرہ چھین لینے والوں کا ہے۔ دنیاوی نقصانات تو ایک طرف رہے، گناہ کرنے والے کا اصل بڑا نقصان تو آخرت کا ہے۔ اے سنتوں کا درد رکھنے والے عاشقان رسول، ذرا سوچئے گناہوں کے دلدل میں پھنسنے والوں کو کون نکالے گا؟ اخلاقی تنزلوں اور پستیوں کی طرف گرتے چلے جانے والوں کو کردار کی بلندیوں کی جانب کون ابھارے گا؟ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں مصروف رہنے والوں کو جنت میں لے جانے والے اعمال پر کون لگائے گا؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں خود ہی ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کرنی ہوگی۔ چند سچی حکایات ملاحظہ فرمائیے اور نیکی کی دعوت کا دل میں جذبہ بڑھائیے۔ مسجد پر تالا تھا۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے 3 دن، 12 دن، 1 ماہ اور 12 ماہ کے لیے راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے رہتے ہیں۔ عاشقان رسول کا ایک مدنی قافلہ سنتوں کی تربیت کی غرض سے باب الاسلام سندھ کے گاؤں میں پہنچا۔ وہاں کی مسجد پر تالا پڑا تھا۔ لوگوں سے ترکیب بنا کر جب مسجد کا دروازہ کھولا تو مدنی قافلے کے مسافر یہ دیکھ کر غمگین ہو گئے کہ طویل عرصے سے صفائی نہ کیے جانے کے سبب مسجد کے در و دیوار گرد و غبار سے اٹے پڑے ہیں اور ہر طرف مکڑیوں کے جالے تنے ہوئے ہیں۔ مدنی قافلے والوں کے استفسار یعنی پوچھنے پر بتایا گیا کہ کافی عرصہ ہوا یہاں کے مسلمانوں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے، جس کی بنا پر امام صاحب بھی جا چکے ہیں، اسی وجہ سے مسجد پر تالا لگا دیا گیا ہے۔ افسوس، مسجد بند کر دی گئی تھی اور گاؤں میں ہر طرف گناہوں کی گرم بازاری تھی۔ اکثر دکانوں پر گانے باجے اور ٹی وی پر فلمیں دکھانے کا سلسلہ جاری تھا۔ مسجد کی حیرت انگیز رونقیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے اب مسلمانوں کی حالت کس قدر ابتر یعنی بری ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ ایک دور ایسا بھی تھا کہ رات دن مسجدیں آباد ہوا کرتی تھیں۔ چنانچہ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیک لوگ فکر آخرت کی وجہ سے مسجدوں میں پڑے رہتے تھے تاکہ جتنا زیادہ ہو سکے اس مختصر ترین زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر آخرت کی ابدی یعنی ہمیشگی والی نعمتیں جمع کر لیں۔ عبادت کرنے والوں کی کثرت کے سبب مسجد کے باہر لڑکے وغیرہ اشیاء خورد و نوش یعنی کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرتے۔ یوں کھانے پینے کی اشیاء بھی عبادت گزاروں کو بآسانی دستیاب ہو جاتی۔ سبحان اللہ عز و جل، وہ کیسا پاکیزہ دور تھا کہ مسجدوں میں رات دن رونق ہوتی تھی، اور آج تو مساجد کی ویرانی دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اے موت کا یقین رکھنے والے اسلامی بھائیوں، جس سے بن پڑے وہ کسب حلال اور والدین و اولاد وغیرہ کی دیکھ بھال
نیز دیگر حقوق العباد کی بجا آوری کے بعد جو وقت فارغ بچے اسے ضرور ذکر و درود، فکر آخرت اور اچھی صحبت میں گزارنے کی کوشش کرے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی لمحہ ذکر اللہ عز و جل سے خالی نہ گزرتا تھا۔ کاش ہمیں بھی انمول وقت کی قدر نصیب ہو جاتی۔ یا خدا قدر وقت کی دے دے، کوئی لمحہ نہ فالتو گزرے۔ نماز با جماعت کا عجیب جذبہ۔ پہلے کے مسلمان با جماعت نمازوں کا بھی نہایت زبردست اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پارہ 18 سورۃ النور آیت نمبر 37 میں رب غفور عز و جل کا فرمان نور علی نور ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ عز و جل کی یاد اور نماز برپا رکھنے اور زکوٰۃ دینے سے، ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں۔ یہ آیت کریمہ نقل کرنے کے بعد سیدنا امام ابو حامد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ بعض مفسرین رحمہم اللہ نے لکھا ہے، اس میں ان نیک لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں سے جو لوہار ہوتا تھا وہ اگر ضرب یعنی چوٹ لگانے کے لیے ہتھوڑا اوپر اٹھائے ہوئے ہوتا اور اسی حالت میں اذان کی آواز سنتا تو اب ہتھوڑا لوہے وغیرہ پر مارنے کے بجائے فوراً رکھ دیتا۔ نیز اگر موچی یعنی چمڑا سینے والا سوئی چمڑے میں ڈالے ہوئے ہوتا اور جو ہی اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی تو سوئی کو باہر نکالے بغیر چمڑا اور سوئی وہیں چھوڑ کر بلا تاخیر مسجد کی طرف چل پڑتا۔ یعنی اٹھے ہوئے ہتھوڑے کی ایک ضرب لگا دینا یا سوئی کو دوسری طرف نکالنا بھی ان کے نزدیک تاخیر میں شامل تھا، حالانکہ اس میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، میں پڑھتا رہوں سنتیں وقت ہی پر، ہوں سارے نوافل ادا یا الہی، دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت، رہوں باوضو میں صدا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بوڑھا رونے لگا۔ عاشقان رسول کا ایک ماہ کا مدنی قافلہ رائے خدا عز و جل میں سفر پر تھا۔ اس دوران ایک مقام پر سنتیں سیکھنے سکھانے کے مدنی حلقے میں جب غسل کے فرائض سکھائے گئے تو ایک بزرگ روتے ہوئے کہنے لگے، میری عمر 70 سال کی ہو چکی ہے مگر مجھے غسل کے فرائض کی معلومات نہ تھی۔ آج مدنی قافلے کی برکت سے مجھے غسل کے فرائض سیکھنے کو ملے۔ افسوس مجھے تو یہ تک پتہ نہ تھا کہ غسل میں فرائض بھی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا سیکھنا فرض ہے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غسل کے فرائض تک سے لا علمی کا اعتراف کرنے والے 70 سالہ اسلامی بھائی کے واقعے سے مدنی قافلوں کی ضرورت و اہمیت کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کسی مسلمان کو بیمار یا بھوک پیاس میں گرفتار یا بے روزگار و قرض دار یا آفتوں میں گرفتار یا دنیاوی مصیبتوں کا شکار یا مشکلات سے دوچار دیکھ کر ہمیں ترس آتا ہے اور آنا بھی چاہیے، لیکن گناہوں کی بھرمار کے سبب آخرت کو داؤ پر لگانے والے اور اپنے آپ کو قبر و جہنم کے عذاب کا حقدار بنانے والے مسلمان پر بالکل ہی ترس نہیں آتا۔
یہ قابل افسوس ہے۔ گویا دنیاوی مصیبتوں کے مقابلے میں آخرت کی مصیبتوں کو کمتر سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ جسمانی مریض کے مقابلے میں روحانی یعنی گناہوں کا مریض زیادہ توجہ کا مستحق ہے کہ مسلمان کو دنیا کی تکلیفیں آخرت میں راحتیں دلا سکتی ہیں، مگر گناہ گار کو اس کے گناہ دوزخ کے غار میں پہنچا سکتے ہیں۔ لہذا اس بات کی شدت کے ساتھ ضرورت ہے کہ علم دین کی روشنی پھیلائی جائے کہ معلومات ہوں گی جبھی تو بندہ گناہوں سے بچے گا۔ اگر گناہ و ثواب کی شد بدھ ہی نہ ہوگی تو یہ سنتوں بھری زندگی کیوں کر گزار سکے گا؟ 100 کروڑ افسوس، آج کل نادان مسلمان نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس فانی جہان پر تو دل و جان سے قربان ہے، مگر اسے فرائض تک کا علم نہیں، حالانکہ اللہ کے آخری نبی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس حدیث پاک سے اسکول کالج کی مروجہ دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ ضروری دینی علم مراد ہے، لہذا سب سے پہلے اسلامی عقائد کا سیکھنا فرض ہے۔ اس کے بعد نماز کے فرائض و شرائط و مفسدات، یعنی نماز کس طرح درست ہوتی ہے اور کس طرح ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر رمضان مبارک کی تشریف آوری ہو تو جس پر روزے فرض ہوں اس کے لیے روزوں کے ضروری مسائل، جس پر زکوٰۃ فرض ہو اس کے لیے زکوٰۃ کے ضروری مسائل، اسی طرح حج فرض ہونے کی صورت میں حج کے، نکاح کرنا چاہے تو اس کے، تاجر کو تجارت کے، خریدار کو خریدنے کے، نوکری کرنے والے اور نوکر رکھنے والے کو اجارے کے، وعلی ھذا القیاس، یعنی اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے۔ اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام بھی سیکھنا فرض ہے، نیز مسائل قلب یعنی باطنی مسائل، یعنی فرائض قلبیہ، باطنی فرائض مثلا عاجزی و اخلاص اور توکل وغیرہ، اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ، اور باطنی گناہ مثلا تکبر، ریاکاری، حسد، بدگمانی، بغض و کینہ، شماتت یعنی کسی کی مصیبت پر خوش ہونا وغیرہ، اور ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تفصیلی معلومات کے لیے فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 613 تا 624 ملاحظہ فرمائیے۔ مہلکات یعنی ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں جیسا کہ وعدہ خلافی، جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، بدنگاہی، دھوکہ، ایذائے مسلم وغیرہ وغیرہ، تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کے بارے میں ضروری احکام سیکھنا بھی فرض ہے تاکہ ان سے بچا جا سکے۔ ڈرائیور و پیسنجر، میاں بیوی، والدین و اولاد، بھائی اور بہن، پڑوسی و رشتہ دار، قرض خواہ و قرض دار، سپروائزر و ٹھیکیدار، مزدور و معمار، کسان و زمیندار، کرائے پر لینے والا اور کرائے پر دینے والا، حاکم و محکوم، استاذ و شاگرد، ڈاکٹر و حکیم، مقیم و مسافر، قصاب و ماہی گیر، چندہ کرنے والا اور چندہ دینے والا، مسجد یا مدرسہ یا قبرستان یا سماجی ادارے وغیرہ کے متولیان، جانور بیچنے والا اور پالنے والا، چرواہا، دھوبی، درزی، بڑھئی، کارپینٹر، لوہار، کاریگر، آخر الذکر پانچوں سے دھلوانے، سلوانے اور بنوانے والے وغیرہ وغیرہ، ہر ایک کے لیے ان کی موجودہ حالت کے مطابق ضروری مسائل جاننا فرض عین ہے۔ شیطان کے اس وسوسے پر ہرگز توجہ مت دیجیے کہ سیکھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، بلکہ اس حکم شرعی کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ حسب حال فرض علوم نہ جاننا گناہ، اور نہ جاننے کے سبب گناہ کر گزرنا گناہ در گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ خدایا ہم اسلامی احکام سیکھیں، بچائیں جو دوزخ سے وہ کام سیکھیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.